بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عظمت علی خان ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم مثنوی مولوی مانوی کے دفتر پنجم میں درج کیے گئے کچھ مباحث کے بارے میں بیان کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس پر بحث کریں یا بات کریں، مولانا کی مناجات یعنی دعا کے کچھ اشعار جو ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بیان کر دیے جائیں تو اچھا ہوگا۔ اے خدائے بے نظیر ایثار کن، اے بے نظیر خدا عنایت کر دے، گوش را چوں حلقہ دادی ذی سخن، جب کہ تو نے اس کام کا کان میں حلقہ پہنا دیا ہے۔ گوش ماگیر و بداں مجلس کشاں، ہمارا کان پکڑ اور اس مجلس میں کھینچ۔ کز رحیقت میں خوراں دیں سرخوشاں، کیونکہ یہ مست تیری شراب پی رہے ہیں۔ چوں بما بوئے رسانی دی عظیم، جبکہ تو نے ہم تک اس کی خوشبو پہنچا دی ہے۔ سرمبند آں مشکرا ہے رب دین، اے دین کے رب اس مشک کو بند نہ کر۔ یعنی جب تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اسرار و حکم سن رہے ہیں، تو پھر ہمیں اہل دل کی یعنی اہل حال کی مجلس میں پہنچا دے۔ جب تو نے ہمیں اہل دل کی باتیں سنا دی ہیں تو ان کو ہم سے مخفی نہ رکھ۔ دفتر پنجم سے متعلق بعض مباحث مقدمے میں یہاں بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے نفس آتا ہے کہ اس کی 4 قسمیں ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، نفس ملہمہ۔ نفس امارہ وہ ہے جو شہوتوں اور لذتوں کا طالب ہو۔ ان نفس الامارہ بالسوء میں اسی کا بیان ہے۔ نفس لوامہ وہ ہے جس میں کسی قدر صفائی پیدا ہو چکی ہو اور شہوتوں اور لذتوں سے پرہیز کرنے لگے، اور اگر کبھی کسی لذت و شہوت میں مبتلا ہو جائے تو پچھتائے۔ لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ میں اس کا ذکر ہے۔ نفس مطمئنہ وہ ہے جو کسی حالت میں بھی لذت و شہوت میں مبتلا نہ ہو اور شیطانی اثرات سے بالکل محفوظ ہو چکا ہو۔ یا ایھما النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ میں یہی نفس مراد ہے۔ نفس ملہمہ وہ ہے جو صفائی کے اعلیٰ مراتب حاصل کر چکا ہو اور انسانوں کو امور خیر کی جانب توجہ دلائے۔ ہر شخص میں ان قسموں میں سے کسی ایک قسم کا نفس ہوتا ہے۔ انسان کی 3 طاقتیں۔ قدرت نے انسان میں 3 طاقتیں ودیت فرمائی ہیں: ملکی، صبحی اور بہیمی۔ ملکی طاقت خداوندی اطاعت اور اعمال خیر کی متقاضی ہے۔ یہ طاقت روح کے ساتھ خاص ہے۔ صبحی طاقت انسان کے غصہ و غضب کا سبب ہے اور مخالف چیز کا دفعہ کرتی ہے۔ بہیمی طاقت انسان میں شہوت اور ہوس کا سبب ہے اور یہ طاقت مرغوب اور مناسب چیز کے اصول کے در پہ رہتی ہے۔ یہ دونوں طاقتیں جسم انسانی کے ساتھ خاص ہیں۔ آگے آتا ہے وقوف قلبی۔ نقش بندی سلوک میں ایک ریاضت کا نام ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ
کہ سالق قلب کی طرف توجہ کر کے بیٹھے اور قلب کی نگرانی کرے، قلب پر ما سوا اللہ کسی خطرے اور خیال کو وارد نہ ہونے دے۔ یہ ریاضت انتہائی مشکل ہے، بہت سی ریاضت کے بعد سالق اس پر قابو پاتا ہے۔ کرامت کی قسمیں۔ بزرگوں سے جو کرامتیں صادر ہوتی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، کرامت حسی، کرامت معنوی۔ حسی کرامت یہ ہے کہ کسی حسی اور ظاہری امر میں بزرگ سے کوئی بات دستور کے خلاف ظاہر ہو، مثلاً بزرگ کو کسی کے دل کی بات کا معلوم ہو جانا، آنے والی بات کا معلوم ہو جانا، توجہ ڈال کر بےتاب بنا دینا، پانی کی سطح پر چلنا۔ ان کرامات سے عوام زیادہ متاثر ہوتے ہیں، لیکن یہ کرامتیں حیض الاولیاء کہلاتی ہیں اور یہ ہمیشہ قائم نہیں رہتی ہیں۔ معنوی کرامت، دین پر استحکامت، بری عادتوں سے پاکی، خیر کی طرف سبقت، فرائض و واجبات کی بروقت ادائیگی، یہ معنوی کرامتیں ہیں اور اصل فضیلت یہی ہیں، یہی اہل اللہ اور فرشتوں کی صفات ہیں۔ فیض اقدس اور فیض مقدس۔ حضرت حق تعالیٰ کی جانب سے مخلوق کو جو فیض پہنچتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ فیض اقدس وہ فیض ہے جو حق تعالیٰ کی جانب سے احیان ثابتہ کو پہنچتا ہے، یہ فیض تعدد اور کثرت سے پاک ہے۔ فیض مقدس وہ فیض ہے جو احیان ثابتہ سے ارواح کو روح کی قابلیت اور استعداد کے مطابق پہنچتا ہے، اس میں تنوع اور تکثر ہے۔ ان دونوں کی مثال اس طرح سمجھ لی جائے کہ سورج کا نور مختلف رنگ کے آئینوں پر پڑتا ہے اور پھر ان آئینوں کے ذریعے مختلف قسم کا نور انسانوں پر پڑے۔ سورج کا جو نور آئینوں پر پڑا وہ فیض اقدس کی مثال ہے، اور جو آئینوں کے ذریعے انسانوں پر پڑا وہ فیض مقدس کی مثال ہے۔ میت حق۔ مولانا بحر العلوم نے فرمایا ہے کہ مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی میت دو طرح کی ہے۔ میت عامہ، حق تعالیٰ کی یہ میت تمام مخلوق کے ساتھ ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيَّنَمَا كُنْتُمْ، وہ خدا تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اس میت کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوق محض وجود باری تعالیٰ کی شعون ہیں اور یہ موجودات حق تعالیٰ کے وجود کے ذریعے موجود ہیں۔ میت خاصہ، یہ میت صالحین اور عارفین کو حاصل ہوتی ہے، اور یہ میت ایسی ہے جیسے محبوب کی میت محب کے ساتھ ہوتی ہے، اور حدیث المرء من احب، انسان اس کے ساتھ ہے جس سے اس کو محبت ہو، میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ علم باری تعالیٰ۔ مولانا بحر العلوم نے فرمایا ہے حضرت حق تعالیٰ کے علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک علم تو وہ ہے جو کائنات کے وجود سے قبل حضرت حق تعالیٰ کو حاصل ہے، یہ علم جزا اور سزا کا مدار نہیں ہے۔ دوسرا علم وہ ہے جو موجودات کے وجود کے بعد ان سے متعلق ہوتا ہے، یہ جزا اور سزا کا مدار ہے۔ اس علم کے اعتبار سے نیک لوگ جزا کے اور برے لوگ سزا کے مستحق قرار دیے جاتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خدا وہ ہے جس نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ تمہیں آزمائے کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے۔ انسانی موت و حیات کی پیدائش اس کی آزمائش کے لیے ہے۔ اب جیسے اس کے افعال ہوں گے ان سے جو علم خداوندی متعلق ہوگا وہ جزا اور سزا کا مدار ہوگا۔ یہ وہ کچھ مباحث تھے جنہیں
یہاں بیان کیا گیا تھا، میں نے ان میں سے مختصر کر کے بیان کیے ہیں۔ اب آگے روح آتا ہے کہ روح کی حقیقت شریعت نے واضح نہیں کی ہے، اور اس کی صحیح حقیقت کا علم صرف خدا ہی کو ہے۔ پھر بھی جمہور علماء نے اس کی جو حقیقت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ روح ایک نورانی لطیف جسم ہے جو انسان کے جسم میں اسی طرح جاری اور ساری ہے جیسا کہ پانی گلاب میں، اور تیل تلوں میں، اور آگ کوئلے میں۔ جب تک وہ لطیف جسم انسان کے جسم میں ساری اور جاری ہے، انسان کا جسم زندہ ہے، اور جس وقت یہ لطیف جسم اس کثیف جسم سے جدا ہو جاتا ہے تو یہ کثیف جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ روح کی شکل بالکل وہی ہے جو اس جسم میں کثیف کی شکل ہے۔ جس طرح اس کثیف جسم کے آنکھ، ناک، ہاتھ، پاؤں ہیں، اسی طرح روح کے بھی یہ اعضاء ہیں۔ اصل انسان روح ہے، اور یہ کثیف جسم اس کے لیے بمنزلہ لباس کے ہے۔ جسمانی ہاتھ روح کے ہاتھ کے لیے بمنزلہ آستین کے ہیں، اور کثیف جسم کی ٹانگیں روح کی ٹانگوں کے لیے بمنزلہ پاجامہ کے ہیں، اور چہرہ اس کے چہرے کے لیے بمنزلہ نقاب کے ہے۔ آگے ذکر ہے استدراج کا۔ سنت اللہ اور عام طریقہ کے خلاف کسی واقعے کا ظاہر ہونا، مثلا ہوا میں اڑنا، پانی پر چلنا، یہ نبی سے بھی صادر ہوتا ہے، اور ولی سے بھی اور کافر سے بھی۔ اس طرح کا واقعہ اگر نبی سے صادر ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی طریقہ پر آسمانوں کی سیر کرنا وغیرہ، اور اگر ولی سے صادر ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے، اور اگر کسی کافر سے ایسی چیز کا صدور ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ آخر میں نیس اکبر اور سعد اکبر کا ذکر ہے۔ نیس سے اکبر ذول ستارے کو، اور سعد اکبر مشتری ستارے کو کہا جاتا ہے۔ منجمین کے خیال میں یہ دونوں ستارے نوست اور سعادت میں بہت بڑے ہوئے ہیں، اور زمین کی خیر و شر میں ان کے اثرات سب سے زیادہ ہیں۔ مولانا روم اپنے کلام میں ستاروں کے مؤثر ہونے کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اسلامی عقیدے کے اعتبار سے ان ستاروں میں کوئی ذاتی تاثیر نہیں ہے، ہر چیز میں حقیقتاً خدا ہی مؤثر ہے۔ یہ وہ مباحث تھے جن کا بیان میں ذکر میں نے کیا ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اگر پسند آئے ہوں تو آپ میری ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں، اور انگوٹھے کے نشان کو دبائیں تاکہ آئندہ بھی ایسی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔